کا مہینہ کیا ہے؟ فگیونیس کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اور رمضان جیسے ہی آتا سب لوگ روزہ رکھتے، اور کتنے بھی اگر پورا تھرو آؤٹ دا ایئر غافل رہیں، لیکن رمضان میں وہ لوگ بہت زیادہ رائچیس ہو جاتے۔ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، شہر الغفران کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، واسع مغفرہ ہے، معاف کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اس کے وعدے ہے کہ جو گناہ پر شرمندہ ہو اور سچے دل سے توبہ کر لے وہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمہ ان ربک واسع المغفرہ۔ سورۃ النجم آیت نمبر 32۔ وہ جو بڑا گناہوں کو اور بے حیائی سے بچتا ہے تو وہ کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے گناہ بھی اس کو معاف کرنے والے، یعنی کہ وہ بڑے گناہ ہوں چھوٹے گناہ ہیں وہ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کے ڈر سے بچتا ہے۔ انسان کیا ہے، خطا کرتا ہے زندگی میں، چھوٹے چھوٹے بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا، جس پر اس کو بہت زیادہ ندامت شرمندگی بھی ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ کسی طرح ان گناہوں کو ہٹا دے، اس کا بوجھ کم کر لے، آزاد ہو جائے، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو۔ رمضان گناہوں سے پاک ہونے کی بہترین مواقع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَرَمَضَانُ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتُ مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ۔ صحیح مسلم۔ ایک رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جبکہ کبیرہ گناہ ہو سے اجتناب کیا جائے۔ اجتناب مطلب کبیرہ گناہ جو میجر سنس ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور دن کو روزہ اور رات کو قیام بخشش کا ذریعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ روزے دار مرد عورت کے لیے بخشش کا وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والصائمین والصائمات اعد لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ یہ ساری آیت نہیں پڑھی ہوں میں، کچھ حصہ آیت کا سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 ہے۔ اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ جو شخص رمضان پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو وہ بد نصیب ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھ رہے تھے اور فرمایا، آمین آمین آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، من ادرک شہر رمضان فمات فلم یغفر لہ فادخل النار فعبدہ اللہ، قل آمین فقلت آمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے اپنی رحمت ربانی سے دور کر کے جس نے رمضان پایا پھر وہ مر گیا اور اس کی بخشش نہیں ہوئی حتیٰ کہ وہ جہنم میں داخل کر دیا گیا، آپ کہیں آمین۔ میں نے کہا آمین۔ سحری کے وقت استغفار کے لیے بہت مواضع ہے۔ اللہ کے خاص بندوں کے صفت ہے کہ وہ اس وقت اللہ سے سرگوشی کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ زاریات کی آیت نمبر 18 ہے،
وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل اللہ تعالی الی السماء دنیا کل لیلۃ لنصف اللیل آخر او لثلث اللیل آخر فیقول من ذا الذی یدعونی فاستجب لہ من ذا الذی یسألونی فاعطیہ من ذا الذی یستغفرونی فاغفر لہ حتی یطلع الفجر۔ سنن دارمی کی روایت ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو آدھی رات یا ایک تہائی رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نازل فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھے استغفار طلب کرے میں اسے بخشش دوں، یہاں تک کہ طلوع فجر ہوتا ہے۔ تو کرنے کے کام کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر نادم ہونا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا، کسی لوگوں کے سامنے نہیں، اللہ کے سامنے، اٹس بٹوین یو اینڈ اللہ، اور اللہ سے سچی توبہ، تمام مسلمانوں کے لیے بخشش کی دعا مانگنا، اور گزشتہ گناہوں کے جو بھی کبیرہ گناہ اس کی تو حد قائم ہوتی، اس کو چھوڑ دینا ہے، اس کے لیے ریگریٹ ریمورس اور حد قائم ہوتی، اور صغیرہ گناہ سارے چھوڑنا ہے، اور خاص کر کے اس گناہوں کے بارے میں شیطان خوف دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو بخشنے والا نہیں، شیطان ایسے دماغ میں باتیں ڈالتا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو معاف کرنا ہے، چاہے وہ شرک ہو اس کی بھی معافی ہے، لیکن اللہ سے معافی مانگنا اور پھر شرک کو چھوڑ دینا ہے، سحری کے وقت خصوصی طور پر استغفار کرنا اور گھر والوں کو بھی یاد دلانا، اور دن میں کم سے کم 17 سے 100 مرتبہ استغفار کرنا۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، میں بخشش مانگتا ہوں اللہ سے جو بہت عظمت والا ہے، جس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اور میں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ استغفار جو ہے 70 سے 100 مرتبہ روز کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ رمضان از دا اپرچونٹی، جیسے کبھی کوئی سیل لگتا تو آپ کیا کرتے، خاص طور پہ جا کے کوئی چیز خریدتے، ویسے ہی اللہ از دیر ٹو فرگیو ان دا ٹائم آف دا رمضان، اور شیاطین چین کرے ہوئے ہے اور اچھے اعمال کرنے کے لیے بہت میک اٹ ایزی ہے، آرام سے کر سکتے۔ اور لاسٹ ٹائم ہم جو چیپٹر کیے تھے، ایک کوئک ریمائنڈر ہے، جو دعا پڑھنا ہے، ذہب ظمأ وابتلت عروق وثبت الاجر انشاء اللہ، سنن ابو داؤد کی روایت ہے، یہ دعا پڑھنا ہے جب روزہ کھولتے ہیں، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پورا اللہ ہی دینے والا ہے۔ تو یہ دعا پڑھنا ہے، جو اس سے پہلے کچھ لوگ من گھڑک یعنی اولڈ چین آف نریشن بروکن تھا، ضعیف تھا، وہ نہیں پڑھنا ہے۔ اور ایک دعا ہے، وہ دعا ہے جب کوئی روزہ کھلانے کے لیے آپ کے لیے ہوسٹ کر رہے ہیں اور آپ جا کے گیسٹ بن کے کھانا کھا رہے ہیں تو ان کے لیے دعا دیں گے، روزے افطار کرنے والے کو یہ دعا دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعید بن عبدہ کے پاس روزہ افطار کیے، پھر یہ دعا دی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ، روزے دار تمہارے یہاں روزہ افطار کرتا ہے اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے ہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ تو کیا ہے، کھانا کھا کے تھینک فل ٹو اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ، اور فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔
اور سحری کرنا ہے، چاہے آپ پانی پی لیں، کھجور کھا لیں، برکت ہے سحری میں. اور افطار کے وقت زیادہ سے زیادہ دعا کرے سحری کے اور افطار ہو یا سحری ہو، آپ سحری میں اگر آپ کے منہ میں کوئی لقمہ ہے اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے، لیکن مزید اور چیزیں ڈال کے ڈیلے نہیں کرنا ہے، لیکن تھوڑا سا ٹائم آپ لے سکتے جیسے اذان ہو رہی. اور افطار آپ وقت پہ کھولنا ہے، بیفور ٹائم بھی نہیں کرنا ہے، لیکن افطار ہو گیا لیکن پھر بھی آپ دعائیں کر رہے ہیں، نہیں، وہ ٹائم روزہ کھولنے کا ہے. رمضان شہر التقوی، تقوی کا مہینہ ہے. روزے کا اصل مقصد کے حصول یہ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کا مقصد کیا ہے ایمان والوں کے لیے، تقوی ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کیا ہے؟ تقوی سے ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس، وہ چیز کرنا جس کو اللہ نے حکم دیا اور وہ چیز سے رک جانا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا. تقوی کے معنی کیا ہے؟ بچنا ہے. روزے کی حالت میں صرف کھانے پینے سے پرہیز نہیں کرنا ہے، ازواجی زندگی سے، بلکہ ہر قسم کے گناہوں سے بچنا ہے، ضروری ہے. اور روزے کی حالت میں اگر ہم حلال کھانا پینے سے پرہیز کرتے ہیں تو حرام اور ممنوع کاموں سے، حتیٰ کہ برے خیالات، منفی سوچ، بدگمانی، جھوٹ، چغلی، غیبت، لڑائی جھگڑا وغیرہ بھی، اس سے بھی بچنا ہے. تو جو چیز منع ہے، مطلب سوچنا بھی منع ہے، کرنا تو دور کی بات ہے. کھانا پینا انسان کی پسندیدہ مشغلوں میں سے ہے جس پر گھنٹوں نہایت اس پہ ڈسکشن ہوتا، بنائے بھی جاتے، لیکن بھول نہیں جانا ہے اصل مقصد کیا ہے. اصل مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا کہ عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو پیدا کرے، اس سے بھولنا نہیں. اور یہ ایک اچھی اپرچونیٹی ہے رمضان میں، روزے، یہ ٹریننگ ہے ہمارے لیے. بھوک، کھانا پینا بند کرنا اور غلط چیزوں کو روکنا ہے، نگیٹیوٹی، لوگوں کے بارے میں بدگمانی، چغلی، غیبت، شوہ نفس، ہڈن کمپٹیشن. اچھا ان کے پاس یہ ہے تو میرے پاس یہ. تو آپ دین میں کمپٹیشن کریے، دنیا میں نہیں. اور دین میں بھی ایک دوسرے کو معاف کرنا، دین والے بھی اپنا دل پاک صاف رکھنا اور کوشش کرنا کہ اللہ کے خاطر جو بھی چیز کر رہے ہیں فار دا سیک آف اللہ کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث فإن سأبک احد او جہل علیک فقل انی صائم انی صائم. صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے. روزہ صرف کھانے پینا جھوٹ کا نام نہیں، بلکہ روزہ تو لغو، ہر بے فائدہ چیزیں اور بیکار کے چیزوں سے بھی رکنا ہے. اور ایک دوسرا مقصد یہاں پر یہ بھی ہے کہ جو اننیسیسری ٹاک ہے، اننیسیسری بیہیویئر ہے، ایون جو روزہ کس چیز سے رکتا ہے کہ ایون ہسبینڈ وائف کا رشتہ جو حلال ہے بٹ ڈیورنگ دا ٹائم آف روزہ اٹس فاربیڈن. اور اچھے کام کرنا ہے. لہٰذا اگر کوئی تمہیں تنگ کرے، گالی گلوچ کرے، جہالت کرے، بدتمیزی کرے تو کہنا کہ انی صائم، میں روزے سے ہوں. اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے. اگر سامنے والا بدتمیزی کر رہا تب بھی اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، ورنہ روزہ باطل ہو جائے گا. روزہ یہ نہیں ہے کھانا پینا روکنا تو بہت آسان ہے، بھوک کو روکنا آسان ہے، نیند کو روکنا آسان ہے، لیکن لوگوں کے نگیٹو رویے اور خود کے اندر بھی نگیٹیوٹی نہ رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب الصائم لیس لہ من صیامہ الا جوع ورب قائم لیس لہ من قائمہ الا السحر. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. بعض روزے دار کو روزے سے بھوک کے سوائے کچھ حاصل نہیں ہوتا. بعض قیام کرنے والوں کو قیام سے بیدار کے سوائے کچھ نہیں ہوتا.
تو یہ سب صرف اور صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، تقوی کے لیے کرنا ہے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور وعمل به وجهل فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، صحیح بخاری کی روایت ہے، جس نے جھوٹ، بیہودہ عمل اور بیہودہ باتوں کو نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ شخص کھانا پینا جھوٹ چھوڑ دے۔ اس لیے کہ ایک اور جگہ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع الخان والکذب فلا حاجت للہ ان یدع طعامہ وشرابہ، صحیح ترغیب کی روایت ہے، جس نے بد زبانی، جھوٹ نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانے پینے، جھوٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ عبادت میں جس طرح ظاہری کی پابندی ہے ویسی ہی باطنی بھی، کہ مثلاً اخلاص، اللہ کی محبت، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید بھی تقوی کا مطلب ہے۔ اندر دل میں امید بھی رہنا، خوف بھی رہنا۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ روزہ رکھ کر بھوک کی تجربے سے تقوی اور تواضع اور صبر جیسے صفات اپنے اندر لانا ہے، اور روزہ کھانا پینے کا ہی نہیں روکنا ہے، بلکہ آنکھ، کان، دل، زبان اور ہاتھ سب کے ہی روزہ رکھنا ہے۔ یعنی ہاتھوں سے کیا ہے؟ آپ فون یوز کر رہے ہیں، غلط سائٹس دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں کانوں سے، اور دل کیا ہے؟ آپ کا دل پھر وہی چیزوں میں لگے ہوا ہے، زبان سے خراب باتیں کر رہے ہیں، چغلی کر رہے ہیں، گالی گلوچ، جھوٹ۔ اپنے زیادہ سے زیادہ وقت مفید کاموں میں، فائدہ مند والے کاموں میں صرف صرف کرنا ہے، اور لغو باتوں سے ہٹنا ہے۔ لغو کیا ہے؟ کوئی بھی ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل گھنٹوں کوئی آپ گیم کھیل رہے ہیں یا گھنٹوں کوئی چیز واچ کر رہے ہیں بیکار کے۔ ہر دن کو گزرے ہوئے دن سے آنے والا دن بہتر بنانا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات بھی اللہ کی محبت اور اللہ کے خوف سے اچھے کرنا ہے۔ روزہ نہ خود کو اپنے آپ کو روکنا ہے بلکہ سارے گھر والوں کو لے کے چلنا ہے، اور سوچنا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ رمضان میرا آخری رمضان ہو، تو تقوی کا حصول کرنا ہے اور دعائیں بھی پڑھنا ہے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی وعفاف والغنی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور بے نیازی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی وعفاف والغنی، یہ ضرور دعا کرنا ہے اور مانگنا ہے، اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے آسانی کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ رمضان شہر الصبر، صبر کا مہینہ۔ صبر کا مطلب ہے روکنا، حبس النفس، اپنے آپ کو تھامنا۔ زندگی میں انسان کو بار بار ایسے بہت سے ناپسندیدہ چیزیں یا ایسے اوقات جب تجربہ ہوتے، بس اس اوقات دوسروں کے زیادتی کا بھی بعض وقت برداشت کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں اگر انسان جلد بازی سے کام لیتا ہے تو فوری منفی رویہ آ جاتا، یعنی نگیٹیوٹی آ جاتی۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا بھی عمل کر رہے، اس وقت اپنے آپ کو صبر سے، تحمل سے صحیح بیہیو کرنا ہے، اور صبر کیا بہت کنٹرول کے بعد ہی یہ چیز حاصل ہو سکتی ہے۔ تو صبر کے لیے بار بار اپنے آپ کو یاد دلانا ہے، وائی وی آر ڈوئنگ صبر، کہ اللہ کو راضی کرنے۔ کئی ایسے آیتیں ہیں جس میں بتایا جاتا کہ بیکاز آف دا صبر ان کو یہ جنت مل رہی ہے۔ آگے ہم دیکھتے ہیں، روزہ ایک ڈھال ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ فحش گوئی، مطلب کوئی بھی خراب باتیں نہ کرے اور نہ شور شرابہ کرے۔ اگر کوئی اسے گالی دے
یا اس سے لڑنے کی کوشش کرے تو کہہ دیں کہ میں روزے سے ہوں۔ حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں، الصائم جنۃ، روزہ کیا ہے؟ ڈھال ہے۔ وَإِذَا كَانَ يَوْمُ الصَّوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ، اگر روزہ جب رکھ رہے ہیں تو کیا ہے؟ رفث، کوئی بھی انڈیسنٹ ٹاک اور بیہیویئر، وَلَا يَسْقَبْ فَإِنْ سَأَبَّهُ أَحَدٌ وَقَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ، کوئی گالی گلوچ کرے، بدتمیزی کرے، جھگڑا کرے تو بس یہی کہنا ہے کہ میں روزے سے ہوں اور صبر کرنا ہے۔ روزہ جب رکھ رہے ہیں، الصوم شہر الصبر وثلاثۃ ایام من کل شہر یذہبن وحر الصدر، صحیح ترغیب کی روایت ہے، صبر کرنے کا مہینہ ماہ رمضان اور ہر مہینے کے 3 روزے رکھنے سے سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ 3 روزے کون سے ہیں؟ ایام بیت 13، 14 اور 15 چاند کے۔ روزہ انسان کی پسندیدہ چیزوں پر روک لگ کر اسے صبر کرتے ہوئے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے صبر نہایت ضروری ہے۔ دنیاوی کیا چیز ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے آپ کو ایسا کوئی چیز، ایسا شوق ہے جس کے وجہ سے آپ کی عبادتوں میں خلل پڑا، جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آٹومیٹیکلی اس سے رک جائیں گے، یا کوئی ایسا نیگیٹو بیہیویئر ہو سکتا ہے تو صبر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید میں آتا ہے، انی جزیتہم الیوم بما صبروا انہم ھم الفائزون، آج میں نے انہیں ان صبر کرنے پر بدلہ دے دیا اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اگر کسی کوئی ایسی نیگیٹیوٹی ہو جائے تو بھی ان کو معاف کر دے اور اس سے رک جائے۔ ہاں، ان کو ضرور سمجھائے، ان کو تربیت کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان بار بار غلطی کر رہا، بدتمیزی کر رہا اور اس کو روکتے، اس کو اچھے سے ان کو سمجھانا چاہیے۔ یہ اسلام میں کبھی بھی کوئی آپریشن کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اس کو کبھی بڑھاوا نہیں دیا گیا ہے۔ ظالم کا ہاتھ روکنا ہے، منہ سے روکو، ہاتھ سے روکو، اس کو روکنا تو ہے، لیکن روزے کے وقت آپ بھی غصے میں آنا یا نیگیٹو بیہیویئر کرنا نہیں ہے، لیکن جب سامنے والا نیگیٹو بیہیو کر رہا، بدتمیزی کر رہا، اس کو روکنا ضرور ہے۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَجَزَاؤُهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةٌ وَحَرِيرًا، سورۃ الدہر کی آیت نمبر 12، اور ان کے صبر کے وجہ سے ان کے بدلے جنت اور حریر، ریشم۔ صبر چاہے مشکل کام ہے لیکن صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے دیا جاتا ہے۔ قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حساب، سورۃ الزمر آیت نمبر 10۔ کہہ دو کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین کشادہ ہے، واسٹ ہے۔ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا گیا ہے۔ کرنے کے کام کیا ہے؟ ہر مشکل مرحلے پر صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، زبان کی خاص حفاظت کرنا ہے، غلط باتیں نہیں کرنا ہے، بخشنا ہے، اپنے غصے کو صبر کے ساتھ کنٹرول کرنا ہے، دوسروں کو اوپر غصہ نہیں نکالنا ہے، تو صبر کی تلقین کرنا ہے، خود بھی کرنا ہے، دوسروں کو بھی کرنا ہے، منفی یعنی نیگیٹیوٹی سے رکنا ہے اور اچھے عمل کرنا ہے۔ وَمَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللَّهُ وَمَا أُوتِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ، اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ سے صبر عطا کرتا ہے۔ صبر سے بہت اور اچھی چیزیں ملتی ہیں، تو صبر کے لیے کوشش بھی کرنا، دعا بھی کرنا، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہیں تک